بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، تین اہم خبریں ہیں۔ سہیل آفریدی کی وزارت خطرے میں ہے، سہیل آفریدی کے استعفے کا بھی شور ہے۔ یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک چیز ہونے جا رہی ہے، ایک قوالی کی خبر آ رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ شہباز شریف استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ پارٹی کے اندر سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سہیل وائس نے بھی ایک بیان دے دیا اور یہ بیان بھی بہت اہم ہے۔ ڈان نیوز پیپر کے اندر ایک کارٹون شائع کیا گیا ہے، اس کارٹون نے ہونے والے الیکشن کی ساری کہانی واضح کر دی ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کی وزارت خطرے میں ہے، ان کے استعفے کا شور ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سہیل آفریدی نے دھمکی دی تھی جس کے اوپر انہیں الیکشن کمیشن نااہل بھی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے ایسے اختیارات نہیں تھے، لیکن اب جو ہے ایسے اختیارات ان کے پاس موجود ہیں۔ جس طرح کی ترامیم کی گئی ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی نااہل کر سکتا ہے، یہ اختیارات موجود ہیں۔ سہیل آفریدی آج الیکشن کمیشن میں جا کے پیش ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر جا کر پیشی دی ہے، مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی بیان دیا ہے، سہیل آفریدی نے بھی وضاحت دی ہے، لیکن استعفے کی خبر کیوں آئی ہے؟ یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ سہیل آفریدی استعفیٰ دے کر گھر جا سکتے ہیں، استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ نااہلی کی وزارت سے نااہلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ استعفے کی جو خبر ہے، یہ خبر دی گئی ہے گل ظفر خان کی جانب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی رہے، گزشتہ ایم این اے تھے۔ ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی اور وہ ٹویٹ کیا ہے؟ ان کی جانب سے ٹویٹ کی گئی کہ ہری پور الیکشن میں بڑکے مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ان کا کہنا ہے، جب ہماری حکومت میں ہم اے سی آفس نہیں جا سکتے تو ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے، کوئی عذر قابل قبول نہیں، سی ایم سمیت سارا کابینٹ استعفیٰ دے۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے پاس اے سی آفس میں جانے کے اختیارات نہیں ہیں تو پھر ہمیں استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ہری پور کے الیکشن کے اندر بڑکے مارنے کی ضرورت کیا تھی۔ سہیل آفریدی کے اوپر ناظرین الزام ہے کہ انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا تھا کہ جو رات کو گڑبڑ کرے گا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں نوٹس جاری کیا گیا، کہا گیا کہ آپ نے دھمکی دی ہے، آپ نے الیکشن کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہے، جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں جو ہے طلب کیا گیا، سہیل آفریدی پیش نہیں ہوئے، لیکن آج جو ہے سہیل آفریدی وہاں پر پیش ہو چکے ہیں اور وہاں سے کیا بیانات سامنے ہیں، ان کے ہم بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے حویلیاں ایبٹ آباد میں تقریر کی، میں نے صرف یہ کہا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، میرے خیال میں غلط بات نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے دھمکی نہیں دی۔ جو بھی وہاں پر عملہ شامل تھا انہیں کہا گیا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ اگر کہیں پر دھاندلی ہوتی ہے تو یقیناً حکومت کا حق ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہی بات سہیل آفریدی نے کی۔ آلتو کے الفاظ ان کے شدید تھے، مختلف تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں نے دھمکی نہیں دی، بلکہ میں نے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے بات کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہری پور میں پریزائڈنگ آفیسر کے پی کے حکومت کے تھے، انہوں نے تمام تر پریشر کے باوجود فارم 45 جاری کیا، لیکن آر او الیکشن کمیشن کی طرف سے تھا اور اندر سیکیورٹی وفاقی اداروں کی تھی۔ میں نے پی ٹی آئی کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ اگر صوبائی حکومت کی طرف سے دھاندلی ہوئی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ کہنا سہیل آفریدی کا، انہوں نے وضاحت دے دی ہے، آج الیکشن کمیشن میں پیش بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے کسی افسر کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار کا فرض ہے کہ اگر کوئی افسر قانون سے ہٹ کر کام کرے تو وہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کرے۔ قانون پر عمل درآمد کرنے کا کہنا کوئی دھمکی نہیں ہوتی، اور ناظرین یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ اگر کہا گیا کہ دھاندلی کی گئی تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی تو یہ دھمکی نہیں ہے۔ آلتو کے الفاظ مختلف تھے، وہاں پر سہیل آفریدی کے الفاظ بہت ہی ڈیفرنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے رات کو رزلٹ چینج کیا تو صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گا، یہ الفاظ شدید تھے، اس کو دھمکی کہا جا رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ ہیں، قانون کے حساب سے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے وہ کسی کو بھی شدید الفاظ سے کہہ سکتے ہیں تاکہ جو ہے قانون کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں سے اب کہا گیا کہ عملی طور پر پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیس ان کی غیر موجودگی میں بھی چل سکتا ہے۔ مزید ڈان نیوز پیپر میں ایک کارٹون شائع کیا گیا ہے، یہ کارٹون نہیں ہے بلکہ جو کہانی ہے، جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کی پوری یہ کارٹون جو ہے کہانی سنا رہا ہے۔ آپ یہ کارٹون دیکھیں، اس میں شیر ہے جو کہ وکٹری منا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پرچم یا جیت کا پرچم، لیکن اس کی جو ٹیل ہے، اس کی جو دم ہے، اس دم کے اوپر لکھا ہوا ہے ریگنگ ایلیگیشنز، یعنی کہ ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات ہیں۔ دھاندلی کے الزامات کے ساتھ یہ فتح کا جشن منا رہے ہیں، دھاندلی کر کے جشن منایا جا رہا ہے، اور یہ کارٹون شائع کیا گیا ہے ڈان نیوز پیپر کے اندر۔ یہ کارٹون جو ہے پوری کی پوری ایک کہانی ہے، اس کو اگر بغور دیکھا جائے تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟
جس کی دم کے اوپر داندلی کے الزامات لگے ہوئے ہوں وہ جشن منا رہے ہیں۔ نظیر دوسری جانب جشن تو تب بنتا ہے جب کوئی پارٹی آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا، انہوں نے الیکشن میں شمولیت اختیار نہیں کی، تو فتح کس چیز کی؟ آپ جیتے کس سے؟ یعنی کہ ہم بمقابلہ میں بمقابلہ میں ہوا اور یہاں پہ میں جیت گیا ہوں اور میں فتح کا جشن منا رہا ہوں، تو یہ کوئی جشن نہیں بنتا۔ پاکستان تحریک انصاف اگر باہر نکلتی تو پھر یقیناً جو ہے آپ کو بڑے بڑے فارم 47 لانچ کرنے پڑ جاتے، جیت آپ پھر بھی جاتے، کیونکہ جیتنا آپ نے ووٹ سے ہرگز نہیں ہے، جیتنا ہے آپ نے فارم کی طاقت سے، وہ آپ نے ہر صورت میں جیت جانا تھا، لیکن آپ کو بڑا ٹف ٹائم ملنا تھا، اس قدر زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا، پھر سارے کے سارے فارم 45 جو کالے کرنے پڑتے، جگہ جگہ پر کراس لگانے پڑتے، جگہ جگہ پر فگرز کو چینج کرنا پڑتا۔ تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کر کے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ کو فارم 47 کے اوپر کوئی محنت ہی نہیں کرنا پڑی، تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ آپ جو ہے جیت گئے ہیں۔ نظیر یہ کارٹون ایک پوری کہانی ہے، پاکستان مسلم نواز کو اس فتح کے اوپر جشن نہیں منانا چاہیے، یہ ان کی تنزلی کے لیے سب سے بڑا جشن ہوگا، جو کہ اپنی تنزلی کے اوپر، اپنی شکست کے اوپر، اپنے جو ہے سیاسی طور پہ زیرو جانے کے اوپر وہ منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جشن کچھ نہیں بنتا، کیونکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کہیں پر تھی نہیں، تو جشن کی صورت میں منایا جا رہا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نظیر نظام عدل و انصاف جہاں پر ججز مفلوج ہو گئے ہیں، عدالتیں مفلوج ہو گئی ہیں، نئے سے نئے قوانین بنا دیے گئے ہیں، ججز نے استعفے دے دیے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ باندھ دی جائیں گے تو انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ججز جو ہے استعفے دے رہے ہیں، ججز جو ہے استعفے دے کے جا چکے ہیں، اور اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرنے جا رہا ہے، یہاں پر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ انہیں اس وقت جو یہی کام سوٹ کرتا ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے قوالی نائٹ کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اب جو ہے عدالتوں کے اندر قوالیاں ہوں گی، اور عدالتیں جو ہے قوالیاں جو ہے وہاں پر پیش کی جائیں گی، چونکہ نظام عدل و انصاف کے اوپر قوالی ہی ہو سکتی ہے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اب بہتر ہی ہے، اچھا ان کے جو نوٹیفکیشن آیا ہے، جو قوالی کے لیے نوٹیفکیشن دیا ہے، اس میں ہے کہ تمام معزز ممبران اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بروز بدھ 26 نومبر یعنی کہ کل 2025 شام 5 بجے سے 7 بجے تک قوالی نائٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس محفل میں عالمی شہرت یافتہ قوال اجاز شیر علی اور عابد مہر علی اپنی پرفارمنس پیش کریں گے۔ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں وقت پر شرکت فرما کر محفل کی رونق بڑھائیں۔ نظیر یہاں پر یہ قوال جو بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، جو بھی ہیں چلے ان کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، بہت اچھا، ان کی فن بھی ہے، پرفارمنس بھی ہے، لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں پر وہ لوگ خود ہی آ جاتے کہ جنہیں اس وقت نظام کی اور عدل و انصاف کی کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے، اور قوالی بھی خود ہی پیش کی جاتی، تو نظام عدل و انصاف کے پاس کوئی کام تو آ ہی جاتا۔ چونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو کم از کم قوالی جو ہے وہ خود ہی پیش کر دیتے، قوالی کو جو ہے کہیں دور رکھنے کی بجائے اسے بھی ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر پیش کر دیا جاتا، تو کم از کم یہ ثابت ہو جاتا کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے۔ نظیر کس قدر زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے قوالی نائٹ کے پروگرام منعقد کر رہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ناظرین قوالی ہونی چاہیے، اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں، لیکن اس وقت رکھنا جو ہے یہ افسوس کی بات اس لیے ہے کہ اس وقت نظام عدل و انصاف کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے قوالی جو ہے منعقد کی جا رہی ہے، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین ایک خبر آپ کے سامنے ہم اور رکھتے ہیں، یہ خبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ حذیفہ رحمان جو کہ حکومت کا حصہ ہے، شہباز شریف کے بہت کلوز ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، شہباز شریف استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ شہباز شریف استعفیٰ دے کر، اس بات پہ غور کریں، شہباز شریف استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مثالی تعلق ہے شہباز شریف کے اور فیلڈ مارشل کے درمیان، دونوں کے درمیان اس وقت جو ہے مثالی تعلق ہے، اور اگر کبھی اختلاف ہوا تو شہباز شریف استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کبھی اختلاف ہوا تو شہباز شریف جو ہے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے، انہیں کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے اوپر سہیل وراج کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نظیر شہباز شریف، ان کے پاس واقعی اتنا ہی اختیار ہے کہ اگر کبھی اختلاف ہو گیا تو ان کے پاس سوائے استعفیٰ دینے کی کوئی اور آپشن نہیں بچتی۔ کیا یہ ان کی شان میں کہا جا رہا ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اتنا ہی اختیار ہے، یا یہاں پر جو ان کی شان کے خلاف بات کی جا رہی ہے، یہ بیان کیا بتا رہا ہے؟ شہباز شریف کے پاس کیا اختیارات ہے؟ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، جو بھی یہ پارٹی اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھی ہے، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ انہوں نے اپنے منہ سے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا، اسپیکر کا کہنا ہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا، یہ سب جو ہے پوچھ کر بتاتے ہیں، تو یہ اختیارات نہ ہوئے۔ جب آپ نے پوچھ کر بتانا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ جو مرہون منت ہیں،
اس کے بعد اگر آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے تو یہ کون سا آپ احسان کریں گے، چونکہ آپ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے اوپر سہیل وڑائچ کا کہنا ہے، حکومتی جماعتوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ حکومتی جماعتوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو یہاں پر استعفیٰ دے کر اگر آپ گھر چلے جائیں گے تو یہ آپ کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس اتنا ہی اختیار ہے کہ چپ کر کے استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ کیونکہ دوسری طرف سے عمران خان کھڑا ہے جو ان کو کوئی سپیس دینے کو تیار نہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ناظرین، عمران خان کا خوف ان کو صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نہیں دلوا رہی، بلکہ عمران خان کا خوف ان کو طاقتور بھی دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے چوں چرا کی تو پھر سامنے عمران خان کو ہم باہر لے کر آ جائیں گے، پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے یہ خاموش ہے۔ ان کے سامنے جو ایک شیر کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہ بکری بن جاتے ہیں۔ ناظرین، ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے چونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ان کی جو ہے رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، عمران خان نے کہا تھا کہ یہ لیلا ہے اور یہ لیلا ہے، اور آج یہ ثابت کر، اس طرح کے بیانات دے کے یہ ثابت کرے کہ یہ واقعی لیلا ہے۔ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، یہ استعفیٰ دے کر گھر جا سکتے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جب تک جو ہے یہ لوگ جو ہے اس طرح مرہون منت رہیں گے، ان کو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا نہیں آئے گا، جب تک جمہوریت کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا، ناظرین یہ ایسے ہی رہیں گے۔ ان کے گلے کی رسی کہیں اور پر ہوگی، ان کے اختیارات کہیں اور پر ہوں گے، اور یہ آخر میں استعفیٰ دے کے گھر ہی جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارا وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔